میرے بھائیوں، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے۔ ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، قتل کرنے والا۔ میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا، اور یہ جو سود کے ادارے چل رہے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیدن نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیش کی پیداوار ہوں۔ میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا۔ جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی۔ جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے۔ ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں، ہم مہاجر نہیں لوکل ہیں، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، جلندھر سے لوگ چڑھے، رش تھا، ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وہ میری باتیں سن رہا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان۔ ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تلمبا۔ تو آگے میں ہنس پڑا، مجھے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے، کیوں ہنسے ہو؟ میں نے کہا میں تلمبیدا ہیں۔ اب پاپڑی بولی بولی ہے، اور ایک دم پیچھے گیا، اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے، یہ 1982 کی بات، وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا، یوں دھکا دیا، اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھی، ایک ادھر جا گرا، ایک ادھر ہو گیا۔ مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلمبیدا ہے، وے پترا تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا۔ میں کہا جی ماں جی میں تلمبیدا۔ سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی۔ تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے، سنتے رہے، پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے، مدینے میں دل لگنے دے۔ پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی، حسین جیسوں کو، ہے سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازو میں لے لیا ایسے، اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں جھوٹ پہ کاروبار کروں، میں لوگوں کی زمینیں دبا کر بچوں کے لیے رزق بناؤں، اپنی بیٹی کو زیور سے سجانے کے لیے کسی کی بچی کے منہ سے نوالا چھین لوں، اپنے گھروں کے چراغ روشن کرنے کے لیے لوگوں کے دیے بجھا دوں، اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی جھگیوں پہ بلڈوزر چلا دوں۔ کب تک زندہ رہنا ہے؟ موت مر گئی ہے، نہیں آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے، سب سے بڑا قاتل چنگیز خان، آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر تیمور بدبخت اس سمرقند میں پڑا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی، اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے۔